حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرو، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، یعنی سگے بھائی کا ہی نہیں ہے، کسی بھی مومن کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی ایک صدقہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ دوسروں کے دلوں میں خوشیاں داخل کرو، بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، خوشخبریاں زیادہ سناؤ، نفرت میں مت ڈالو، آسانیاں لوگوں کو بتاؤ، مشکلات میں مت ڈالو، یہ حدیث پاک ہے۔ کوشش یہ کرو کہ تمہارے ذریعے سے کوئی مسکرا دے، کوشش یہ کرو کہ تمہارے ذریعے سے لوگ خوش رہیں۔ مثال کے طور پر آیت آئی ہے قرآن میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مردوں اور عورتوں کے بارے میں، یعنی مرد حضرات اپنی بیویوں کا لباس ہیں اور عورتیں اپنے مردوں کا لباس ہیں۔ لباس کا مطلب کیا ہے؟ چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے، بدن چھپانے کے لیے، ٹھنڈی گرمی بارش موسموں کی سختیوں سے بچنے کے لیے لباس پہنا جاتا ہے۔ مرد کا لباس عورت ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسی عورت ہو کہ مرد کے اندر کچھ عیب بھی ہو تو وہ لباس بن کر کے زندگی بھر اس کو چھپاتی رہے۔ عورت کے لیے مرد بھی لباس ہے، بیوی کے اندر کوئی نہ کوئی کمیاں ہوتی ہیں اور مرد اس کا لباس بن جائے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری بات ہے، آپ کی ان کی بیوی سے کچھ معاملات تھے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا، یہ ایک دوسرے بزرگ کے متعلق بھی نقل ہے، واللہ عالم اس واقعے کی صحت کیا ہے، لیکن عبرت کے لیے اچھی چیز ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کے کیا معاملات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قرآن کا حکم ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، لہٰذا ہمارے معاملات ہمارے درمیان چھوڑ دو، میں اس کے لیے لباس ہوں، وہ میرے لیے لباس ہے۔ کیا چل رہا ہے ہمارے درمیان یہ بتانے، اپنے سگے بھائی کو نہیں بتایا۔ چند دنوں کے بعد طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، اب بات تو ختم ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد آپ سے آ کر پوچھا گیا کیا ہوا، کیا تھا، نا اتفاقی تھی، جو کچھ بھی معاملات ہوئے تھے اور پھر طلاق ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا اب تو وہ اجنبی ہے، میں اجنبی ہوں، اس کا عیب بیان کرنا غیبت ہے، میرا اس سے کیا لینا اور اس کا میرے سے کیا لینا۔ یعنی زندگی بھر آپ اسی طرح حفاظت کرتے رہے۔ کیا معاملات تھے۔ عرب کے ایک شخص کے متعلق میں نے پڑھا تھا، بہت اچھا جوڑا، شادی شدہ، اچانک اس کی بیوی کو ایک بیماری لاحق ہو گئی، سکن کی بیماری، چمڑے کی بیماری ایسی لاحق ہو گئی کہ بڑی بڑی پھوڑیاں آتی اور پھیل جاتی، وہ کالے رنگ کی پھیل جانے لگی، اس کا علاج ہی نہیں تھا، وہ چہرے پر آنے لگی، جگہ جگہ آنے لگی۔ اب ظاہر سی بات ہے عورت حسن کے لیے مرتی ہے، اب اسے خوف ستانے لگا کہ میرے اس عیب کی وجہ سے کہیں میرا شوہر مجھ سے محبت کرنا چھوڑ نہ دے اور نہ ہی مجھے طلاق دے دے، ڈر محسوس ہونے لگا۔ عورت ڈرتی رہی، شوہر جو ہے شروع میں اس کا علاج تو کرایا جب ابھی 2-4 اس کے داغ تھے، لیکن ڈاکٹر سے پتہ چلا اس مرد کو کہ تمہاری بیوی ایک بہت ہی موذی مرض میں مبتلا ہے، 1-2 سال کے اندر یہ بیماری اس کی موت کا سبب بنے گی۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا نہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بائک پر جا رہا تھا، کہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس مرد کا، نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ میں اس کو چوٹ آئی جگہ جگہ، اور اتنی گہری چوٹیں آئی کہ ہاسپٹلائزڈ ہوا، آنکھیں چلی گئیں۔ اب اس کو گھر لایا گیا تو دیکھتا ہی نہیں تھا، اب محتاج ہو گیا کہ کوئی اٹھائے بٹھائے، سارے سامان اس کو لا کر کے دیا جائے۔ بیوی جو تھی خدمتگار تھی، محبت تو تھی،
عورت خود ایک بیماری میں مبتلا ہے لیکن اسکن کی بیماری ہے. اب شوہر اندھا ہو گیا بیچارہ, تو بیوی نے کما حقہ خدمت کی, اس کو اٹھاتی بٹھا, دونوں اچھے سے گزرتے رہے. شاید 2 سال کا عرصہ یوں ہی گزرا, بیوی کا انتقال ہو گیا. اسی بیماری میں وہ بیچاری انتقال کر گئی. یہ بہت رویا, غمگین ہوا. تجہیز و تکفین اور دفن کے بعد جب گھر آئے, لوگ تھے اس کے گھر پر, یہ خود ہی اٹھ رہا ہے, لوگوں کو کھانا پروس رہا ہے, پانی دے رہا ہے, خود چل رہا ہے, پھر رہا ہے. لوگوں نے کہا تیری آنکھیں تو چلی گئی تھی, تو اندھا ہے, یہ ساری چیزیں تجھے دکھ رہی ہیں؟ اس نے کہا میں اندھا کبھی ہوا ہی نہیں تھا, میری آنکھیں کبھی گئی ہی نہیں تھی. 2 سال قبل میرا ایکسیڈنٹ ضرور ہوا تھا, لیکن میں نے یہ ایکٹنگ صرف اس لیے کی کہ میری بیوی کو یہ لگے کہ میں اس کا عیب نہیں دیکھ رہا ہوں. اس کی جو اسکن کی بیماری ہے وہ مجھ سے چھپی ہوئی رہے, اس کو صرف یہ احساس دلانے کے لیے میں اندھا بن کر رہا, تاکہ جتنی دن وہ زندگی گزارتی رہے وہ خوشحالی میں زندگی گزار سکے. اس کی فیلنگ تو اچھی رہے کہ میرا شوہر مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے. صرف اس لیے اس نے اندھا بننے کی کوشش کی. اسی کو قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم بیویوں کا لباس ہو اور بیویاں تمہارا لباس ہیں. اسی طرح امت مسلمہ میں ہر مومن کے لیے بھی ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ستر اخاہ مسلما ستر اللہ, جس نے اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپایا, اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا. سب کے عیب ہے, سب کے اندر کچھ نہ کچھ ہے. قیامت کے دن اگر ہمارے ستر نہ کھلیں, اس کے لیے کوشش یہ ہو کہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں. اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.